السلام علیکم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین امامنا وقدوتنا محمد ابن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام. اما بعد، اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف آیت نمبر 7. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. یقیناً ہم نے ہی بنایا ہے جو بھی اس زمین کے اوپر ہے، زینتاً بیوٹیفیکیشن کا سامان بطور زینت، لہا اس زمین کے لیے، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں ان سب کو، ایہم احسن عملا کون سب سے بہترین عمل کرنے والا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو ترجموں میں دیکھیں گی اردو کے، تو یہاں پر بیسیکلی ترجمہ بنتا ہے انا یقیناً ہم نے، جعلنا ہم نے بنایا. تو 2 مرتبہ آپ کو ایک طرح سے ہم نے کے ترجمے کا جب ایسنس ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایمفیسس ہے. آپ کو دنیا میں، آپ کو زمین پر جو بھی چیز خوبصورتی کے لیے نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کو یہاں پر واضح کیا ہے کہ اصل میں اس کا کریٹر، اس کا خالق اللہ ہے. یہ جو آج لوگ دریاؤں کو دیکھ کر اور واٹر فالز کو دیکھ کر اور سپرنگز کو دیکھ کر اور پہاڑوں کو دیکھ کر اور ویلیز کو دیکھ کر مدر نیچر کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، اصل میں ان کو بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ مدر نیچر سے بڑھ کر ایک ہستی ہے جس کو ہر ڈاگما کے اندر، ہر کریڈ کے اندر سبھی جانتے تھے کہ وہ اللہ رب العزت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی زینت کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، آپ پیچھے پڑھتی ہوئی آ رہی ہیں سورۃ الکہف میں، کہ چاہے کرسچنز ہوں یا وہ قریش کے لوگ ہوں جنہوں نے اللہ کے ساتھ اولاد کو ایسوسیٹ کیا، اللہ کے غضب کو انہوں نے بھڑکایا، لیکن کیا اللہ نے نافرمانی کرنے والوں سے دنیا کی زینت چھین لی؟ ہم دیکھ چکے اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اللہ نافرمانی کرنے والوں سے دنیا کے سامان کو اور دنیا کی زینتوں کو چھین نہیں لیتا. اللہ نے دنیا کی زینت ریسٹرکشن کے ساتھ نہیں رکھی کہ صرف فرما برداروں کو ملے گی اور نافرمانوں کو نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں خود بتا دیا کہ اللہ نے یہ جو زمین بنائی ہے جس پر زینت کا سامان ہے، اصل میں یہ سبھی کے لیے ہے. اوور آل دنیا جو ہے وہ بیوٹیفائی کی گئی ہے. آپ قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر دیکھتے ہیں آیت نمبر 212 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب بنایا ہے. اور ایک مقام پر آتا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحیات الدنیا. اس بیوٹیفیکیشن کے اندر ہی انکار کرنے والے کھو کر رہ جاتے ہیں. تو بیوٹیفیکیشن کا فائدہ تو سبھی اٹھاتے ہیں. عقل مند وہ ہے جو اس بیوٹیفیکیشن کے پردے کے پیچھے کی حقیقت کو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو جو خوبصورت بنایا ہے، یہ دنیا کو جو زینت دی ہے، یہ کیوں دی ہے. انسان جانتا ہے، کوئی بھی انسان چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، چاہے وہ آخرت کو بھی نہ مانتا ہو کہ اس کو دوبارہ ریزریکٹ کیا جائے گا، اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ انسان بھی یہ بات جانتا ہے کہ وہ اس دنیا میں پرماننٹ نہیں ہے، مرنا ہے اس کو. ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا پرماننٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا پرماننٹ نہیں بنائی تو اللہ نے اسی آیت میں فرمایا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دنیا کو بیوٹیفائی کیا گیا ہے امتحان کے طور پر، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون ان میں سے بہتر عمل کرتا ہے. ایہم احسن عملا آیا ہے، یہ نہیں آیا ایہم ازاد عملا، کون ان میں سے زیادہ عمل کرتا ہے. بات آئی ہے خوبصورتی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے کہ کون بیسٹ عمل کرتا ہے، کون اخلاص اور سنسیئرٹی کے ساتھ عمل کرتا ہے. یاد رکھیں، ہم نے 2-3 مرتبہ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ اللہ اصل میں کوالٹی دیکھتا ہے، اخلاص دیکھتا ہے، اللہ کوانٹٹی نہیں دیکھتا. تو اپنے آپ کو ہم بار بار اپنے پرسپیکٹو کو درست رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی نعمت میرے پاس ہے، یہ اس وقت آپ لکھ رہی ہیں نا، یہ بھی تو ایک نعمت ہے. آپ سن رہی ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. جو بھی نعمت میرے پاس ہے، اللہ مجھے اس کے ذریعے آزما رہا ہے.
اصل میں اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے گا تو وہ دنیا کی زینت میں کھو کر نہیں رہ جائے گا. دنیا ول بی ان ہز ہینڈ بٹ ناٹ ان ہز ہارٹ. یہ کانسیپٹ پھر مسلمان کو مومن بنا دیتا ہے کہ دنیا ہوتی ہے, ریسورسز ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی انعام کی نعمتیں اور لگژریز ہوتی ہیں, لیکن انسان اللہ کا نافرمان نہیں بنتا اور پھر انسان احسان پر جاتا ہے. اور یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے بیئر منیمم لیول مسلمان کا. بیئر منیمم 5 نمازیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں ہم نے پڑھنی ہیں. زکوٰۃ کا ایک نصاب فکس کیا گیا ہے, ہم نے ادا کرنا ہے. آپ کو اور مجھے رمضان کے مہینے میں صحت ہوتے ہوئے اور کوئی اور شرعی عذر نہیں ہے تو روزے رکھنے ہیں. اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں گے تو پروویژن ختم نہیں ہوگا, تو ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے. یہ بیئر منیمم ہے. اور اس سے بڑھ کر جب آپ کریں گی, جب آپ سنتوں اور نوافل پر جائیں گی, جب آپ بہت بڑھ کر صدقات کریں گی, تو انشاءاللہ آپ احسان کے لیول پر جائیں گی. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حسن کے ساتھ عمل کرتا ہے, جو خوبصورتی کے ساتھ عمل کرتا ہے, اس کی زندگی لائف سٹائل کے طور پر عادتاً گناہوں اور نیکیوں کا کمبینیشن نہیں ہو سکتی. عادتاً ہم لائف سٹائل کے اندر گناہ نہیں شامل کر کے رکھ سکتے. کبھی پاؤں سلپ ہو سکتا ہے, کبھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کو ایز اے لائف سٹائل اڈاپٹ نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے محسن. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے, اللہ یہی دیکھ رہا ہے کہ کون محسن ہے, کون احسان کے ساتھ عمل کرتا ہے, کون اپنے سے ہمیشہ اپنے عمل کو کل سے دیکھ کے آج بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جس کا آج یعنی ٹوڈے, جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے, عمل کے اعتبار سے وہ تباہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیگنیشن بھی, ہم کہیں کہ ہاں تو کیا ہو گیا اگر میں 10 سال سے 5 وقت کی صرف فرائض نماز پڑھتی ہوں اور میں سنتیں نہیں پڑھتی. ممکن نہیں ہوتا. شیطان بہت جلدی حملہ کرتا ہے, اور جب آپ اپنے عمل میں ایک ہی عمل میں صرف پرسسٹنٹ رہتے ہیں اور اس کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے, علم حاصل کر کے اس میں احسان کا لیول اڈاپٹ نہیں کرتے, تو کبھی کبھی انسان بیئر منیمم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے کہ بیئر منیمم کے نیچے تو پھر مائنس نیگیٹو شروع ہو جائے گا نا. تو مجھے اور آپ کو اوپر اٹھنا ہے تاکہ کبھی پاؤں پھسل جائے, کبھی دنیا میں غلطی ہو جائے تو ایٹ لیسٹ ہم اس بارڈر لائن کو تو کراس کر کے نیچے نہ گر جائیں. اتنا تو ہمارے اندر اسٹیمنا ہو کہ اگر ہم بہت احسان کے لیول پر ہیں. مثال کے طور پر ایک خاتون ہر رات 8 رکعت تہجد کی پڑھتی ہیں, ہر رات پڑھتی ہیں. کسی دن طبیعت خراب ہوگی یا بخار ہوگا یا کوئی سر میں درد ہوگی, 8 نہیں تو کم سے کم یہ تو چانس ہے کہ 2 تو پڑھیں گے. یہی ہوتا ہے نا. اور اگر جو پڑھتا ہی 2 ہے وہ بھی کبھی کبھی پڑھتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوگی تو کیا چانسز ہوتے ہیں, زیادہ تر ہم پھر نہیں اٹھتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو یہی مطلب ہے کہ بیئر منیمم پر زندگی نہیں گزاری جاتی, بیئر منیمم سے اوپر اٹھا جاتا ہے. اور اللہ نے اسی لیے یہ دنیا بنائی ہے. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون جو ہے وہ بس فرائض پر عمل کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے ایہم احسن عملا, کون احسان پر عمل کرتا ہے. ظاہری بات ہے ہر ایک کا احسان کا لیول الگ الگ ہوگا. جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا احسان ہوگا, جس کا جتنا تقوی ہوگا اس کا اتنا زیادہ احسان کا لیول ہوگا. تو اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کریں تاکہ آپ کو نیکی کا انسینٹو ملے. لیکن اپنے لیے جو آپ نے بار ریز کرنا ہے وہ آپ نے اپنے کل سے کرنا ہے. اپنے آپ کو ٹارگٹ دیجئے. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ ہم سب اپنے آپ کو انڈیویجولی ٹارگٹ دیں کہ اس رمضان پہلے میں دیکھوں کہ میری زندگی میں کون سے فرائض ہیں جو اب تک میں نے اڈاپٹ نہیں کیے, میں ان پر جم جاؤں. اور جو فرائض کو اڈاپٹ کر چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے اندر احسان لانے کی کوشش کرے, نوافل میں آگے بڑھے, سنتوں میں آگے بڑھے, دین کے کاموں میں آگے بڑھے. یہ ہر ایک کو اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ہم نے جو اس سے پچھلی آیت پڑھی تھی سورۃ الکہف کی کل, آیت نمبر 6, اس میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, کہ آپ تو شاید اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ غم سے نڈھال کر لیں گے, آپ تو شاید غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان نہیں لاتے. یہی پڑھا تھا نا. بعض اسکالرز نے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں مناسبہ دیکھا ہے, کمپیریزن دیکھا ہے کہ ایک طرف آیا تھا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر پریشان ہے, اور ایک طرف اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کا ذکر کر دیا. یاد رکھیں قرآن کی کوئی بھی آیت جو کنٹینیوٹی میں چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک ربط اور نظم ہوتا ہے, اس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے, ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہم تلاوت کرتے ہوں اور ہم آیت نمبر 6 پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 7 پڑھیں تو ہم کہیں کہ ایک دم سے کنیکشن بریک ہو گیا,
ابھی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بات کر رہے تھے اور آپ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے تھے، کنسول کر رہے تھے کہ آپ غم زدہ نہ ہو. اب ایک دم سے بات آ گئی کہ ہم نے جو دنیا کی زینت بنائی ہے یہ اصل میں ہم نے امتحان کے طور پر بنائی ہے. تو اسکالرز نے اس کے نظم کو ڈسکرائب کیا ہے، اسکالرز نے اس کے کنیکشن کو، اس کے کمپیریزن کو ڈسکرائب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اب اگر آپ مکی دور کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں یا اس کے بعد پھر آپ اس کو جنرلائز کر لیجئے اور آج بھی اپنے اوپر اپلائی کر لیں، اگر ہم مکی دور کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو وہ مسلمان جو کہ بہت محنت کر رہے تھے، وربل پرسیکیوشن اور فزیکل پرسیکیوشن برداشت کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ کی بات ماننے کے بعد، ان کے مقابلے میں جو قریش تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ خوب دنیا دے رہا تھا اور وہ رسول اللہ کو ڈینائی بھی کر رہے تھے، وہ قرآن کو ڈینائی بھی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو، قریش کو عزت دے رہا تھا اس لیے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ تھی، پاور تھی، اور وہ ان کی اسٹرینتھ اور پاور کا ہی ایک نمونہ تھا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اوپر جو تھے وہ ظلم ڈھا رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو ہم نے تھاما ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم پر مشکلات آ رہی ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ دنیا کی زینت تو مومن کے لیے کھل جانی چاہیے نا، کہ جو جس رب نے دنیا بنائی، جو اس رب کی بات مانے گا، ٹیکنیکلی اسپیکنگ تو دنیا اسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تو بظاہر مکی دور میں یہ نظر نہیں آ رہا تھا. جو پاور تھی، جو طاقت تھی، جو عزت تھی اور جو دولت تھی وہ تو ساری کی ساری نظر آ رہی تھی آپ کو قریش مکہ کے پاس. اس طرح کے ذہنوں کے سوال جو تھے آ سکتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایڈریس کیا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہہ کے. یہ دنیا کی زینت کسی کے پاس ہونا اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے. یاد رکھیں اصل میں کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون. اصل میں تو مومن کامیاب ہوں گے. اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے. اس دنیا کی کامیابی پر کیا خوش ہونا، اس دنیا کی کامیابی پر کیا اترانا جو کس وقت ختم ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا. کسی کے پاس محل بھی ہوں اور وہ محل جو ہیں اس کو گارنٹی دے رہی ہوں بہت ایک لگژریس لائف سٹائل کی، اسے کیا پتا کہ اس کی موت کس وقت اس کے سامنے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک طرح کی تسلی دی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ قریش کے شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے رہا ہے تو یاد رکھنا یہ آزمائش ہے. آج بھی ہمارے ذہنوں میں ایسے سوال آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، مونوتھیزم کے اوپر ہیں، توحید کے اوپر ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے اوپر دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے. بہت سے فیکٹرز اور ہیں، ظاہر بات ہے ان کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں کہ مسلمانوں پر ظلم اس وقت کیوں ہو رہے ہیں، لیکن ان سارے فیکٹرز میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جس کو ہمیں بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اور جب یہ امتحان کی جگہ ہے تو ضروری نہیں ہے صرف نعمتوں کا امتحان ہی ہوتا رہے ہمارا. نعمتوں کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے اس لیے کہ تکلیف میں اور غم میں اور ٹارچر میں تو اللہ یاد آتا ہے، نعمت میں تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا ہے. تو اگر آج مسلمان کہیں پر جو ہیں وہ تکلیف کا شکار ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کی بنائی ہوئی ہے. کفار جو ہوتے ہیں نان مسلم وہ دنیا کی طاقت کو اور دنیا کی نعمت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے اس کے پس پردہ تلخیاں موجود ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو بھول جاتے ہیں. دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی سزا اور دنیا کی لذت اور دنیا میں انعام کا مل جانا نقد ہے. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں؟ ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے نا، لذت کی وجہ سے. اسکالرز کہا کرتے تھے کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. یہ کانسیپٹ اگر آپ کو اور مجھے یاد رہے تو ہم کبھی بھی ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے گناہ نہ کریں. کفار کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کفار یہ جو دنیا کی نقد ان کو انعام مل رہے ہوتے ہیں، یہ جو ان کو عاجلہ کی شکل میں فوراً دنیا کی لذتیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ ان لذتوں کے پیچھے جو اللہ کی ایک کاریگری ہے اس کو نہیں پہچان پاتے. ورنہ اگر پہچان جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس دنیا کو ویسے ہی آزمائش بنا دے گا جس کو سمجھ کے وہ اپنی آخرت کو درست کر لیں گے. دنیا کے لیے اگر مومنین یاد رکھیں کہ دنیا کی لذتوں میں کھو کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ اس کی تلخیاں چھپی ہوئی ہیں. جب جہنم قائم کر دی جائے گی، روز محشر قائم کر دیا جائے گا تو اس دنیا کی اصل حقیقت نظر آ جائے گی. تو اس دور کے مومنین کو بھی تسلی دے دی گئی دنیا کی زینت کی حقیقت بتا کے، اور آنے والے ہر دور کے مسلم کو یہ انسینٹیو دے دیا گیا کہ اگر نعمت ملتی ہے، دنیا کی زینت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرو.
آگے آیت نمبر 8 اسی آیت نمبر 7 سے کنیکٹڈ ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں جو کچھ اس پر ہے اس کو ایک بیرن گراؤنڈ، ایک چٹیل میدان. انا، ہم بنانے والے ہیں. یہ کون ہے ہم؟ اللہ تعالیٰ اپنے لیے رائل وی استعمال کر رہے ہیں. لجائلون، یہ جو واو سے آیت شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 8، وَإِنَّا، یہ واو دو جملوں کو جوڑتا ہے، اور یہ پچھلی آیت نمبر 7 کو اور آیت نمبر 8 کو اسٹرانگلی جوڑ رہا ہے دو طرح سے. ایک دیکھیں یہاں پر آیا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، اور یقیناً ہم بنانے والے ہیں ما علیہا، جو کچھ اس پر ہے. کس پر ہے؟ اس زمین پر ہے. تو یہ ہا جو ہے یہ پیچھے زمین جو لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں ارض، اس کی طرف جا رہا ہے. اور یہاں آیا جاعلون، آیت نمبر 7 میں آیا تھا جعلنا. اب دیکھیں ایک ہی روٹ ورڈ سے آیا. تو جعلنا کا آپ ترجمہ کرتے ہیں ماضی میں، پاسٹ ٹینس میں ہم نے بنایا. جاعلون، ہم بنانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کور کر لیا تمام ٹینسز کو، تمام زمانوں کو، کہ اللہ ماضی میں بھی اس دنیا کو بنانے والا تھا، اس کو بیوٹیفائی کرنے والا تھا، آج بھی ہے، اور مستقبل میں بھی اللہ تعالیٰ ہی اس کو سنبھالنے والا ہوگا. اصل چیز کیا ہے کہ اس زینت کو حقیقت سمجھ کے اگر جو اس میں کھو جائے گا وہ اپنے رب سے غافل ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ جو کچھ اس زمین پر ہے سعیدن جروزا، ان قریب اللہ اس کو چٹیل میدان، بیرن لینڈ بنا دے گا. اس دنیا کی زینت پر اترانے والے غور سے سن لیں، اس دنیا کے ڈیزل میں کھونے والے غور سے سن لیں، اس دنیا کو جمع کر کے کل ایسٹ سمجھنے والے غور سے سن لیں، اس دنیا کی طاقت کو ہی سب اپنے لیے اصل طاقت کا سرچشمہ سمجھنے والے غور سے سن لیں. اللہ ان قریب اس کو سعیدن جروزا بنا دے گا. سعیدن آتا ہے فلیٹ لینڈ کے لیے، بالکل فلیٹ کر دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ زمین کو بالکل جو ہے وہ فلیٹ کر دے گا جب قیامت قائم ہوگی. لیکن فلیٹ لینڈ کا مطلب واضح نہیں کر رہا کہ بیرن بھی ہوگا. جوروزا کے الفاظ کے اندر یہ چیز ہے. جوروزن عربی زبان میں آتا ہے بالکل بنجر زمین کے لیے، یعنی زمین فلیٹ بھی ہو جائے گی اور بنجر بھی ہو جائے گی. جوروزن آتا ہے جس زمین کے اوپر کوئی گرینری نہ ہو، جس پر کوئی زندگی نہ ہو. جس زمین پر گرینری نہیں ہوتی آٹومیٹیکلی اس پر کوئی زندگی نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب گرینری نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے اس کا مطلب ہے پودے نہیں ہیں، پودے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے انسیکٹس نہیں آئیں گے، انسیکٹس نہیں ہیں اس کا مطلب ہے برڈز نہیں آئیں گے. تو آپ کا پورا ایکو سسٹم بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان قریب اللہ اس زینت کو دنیا کی چٹیل میدان بنا دے گا. یعنی مقصد یہ ہے کہ یہ ان قریب دنیا جو کہ ٹیمپرری دنیا ہے لائف لیس ہونے والی ہے.